الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بکثرت فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کا عادی ہوگا، روز محشر وہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے بہرہ مند ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری والے کاموں میں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر مسلمانوں والے کام کرنا پسند نہیں کرتے، اور ایسی عادتیں ایسی فطرتیں اختیار کرتے ہیں جو ان کی قبر و آخرت کو خراب اور برباد کر دے، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہیں کوئی کتنی ہی نصیحت کرے انہیں کوئی بات بدقسمتی سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب انہی بری باتوں میں، برے کاموں میں ایک برا کام، برا فعل بھیک مانگنا بھی ہے۔ بدقسمتی ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر بھیک مانگنا اپنے لیے پیشہ منتخب کرتے ہیں، حالانکہ رسول کریم علیہ السلام کا حکم ہے الکاسب حبیب اللہ، کہ محنتی اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ روزی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ اچھی ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر فخر فرماتا ہے، اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کی حلال کی کمائی سے اپنا دسترخوان سجائے اور تمام اہل خانہ مل کر اس پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر فخر فرماتا ہے کہ یہ محنتی ہیں اور حلال روزی اور رزق کما کر میرا شکر ادا کرتے ہوئے مل کر کھانا کھانا۔ بدقسمتی ان مسلمانوں کے لیے کہ جو بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں اور حلال اور محنت کے کاموں سے بھاگتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے انہیں کیسا تندرست و توانا پیدا کیا اور ہر قسم کی سہولت اور جسمانی طاقت ان کے اندر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے نالائق ہیں کہ بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اس بات پر شرم نہیں آتی کہ جہاں اللہ کے آگے مانگنا چاہیے وہاں بھی بندوں کے آگے مانگتے ہیں۔ مسجدوں میں کلمے پڑھتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی درست نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میرے گھر پر آ کر دیکھ لو، راشن نہیں ہے، ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جھوٹے دعوے اور جھوٹے باتیں کر کے لوگوں سے بھیک مانگتے اور لوگوں کی ہمدردیاں جمع کرتے ہیں۔ بدقسمتی، افسوس ہے افسوس۔ اور ان لوگوں نے، ان بھکاریوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بھیک مانگنے میں کتنے نڈر ہو گئے ہیں اور کتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ بھیکیں مانگ مانگ کر اتنے بے خوف ہو گئے ہیں اور ایسے ایسے مقامات پر بھیک مانگتے ہیں کہ جہاں پر مانگتے ہوئے انہیں شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ یعنی حرمین طیبین میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آتے ہیں، اور یہ گناہ بھیک مانگنے والا بدترین گناہ کر کے اپنے آخرت کو خراب کرنے والا کام کرتے ہیں۔ جبکہ روایت میں ہے کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن بھیکاری کا حال یہ ہوگا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں رہ جائیں گی اور اس پر کھال چپک جائے گی۔ عجیب اس کی حالت ہوگی اور دردناک حالت ہوگی کہ روز محشر دیکھنے والے اسے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیں گے۔ بھیک مانگنے والوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ حرمین طیبین کو بھی نہیں چھوڑتے، مکے اور مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگتے اکثر مسلمان، اور ان میں بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں بدنام کر رکھا ہے، بھیک مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی تو یہ مسجد بلال کے راستے میں، کبھی مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطراف کی گلیوں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ، باقاعدہ لیڈیز اور جینٹس پوری فیملیز کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ نظر آتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اچھے حلیے میں نظر آتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو واکر میں بچے کو بٹھا رکھا ہے، ماں اور باپ دونوں چل رہے ہیں اور آتے جاتے نمازیوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ سارے پاکستانی کثرت کے ساتھ اس کے اندر پاکستانی پائے جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں، کبھی مکے کی گلیوں میں احرام باندھ کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی زیارت کی گاڑیوں میں آتے جاتے زائرین سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بدقسمتی ان مسلمانوں کے لیے جو اتنے مقدس مقامات پر بھی غور و فکر نہیں کرتے اور سوچے سمجھے بغیر ہر جگہ بھیک مانگتے ہیں، یہاں تک کہ غار ہرا کی سیڑھیوں پر یہ لوگ بھیکیں مانگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم سیڑھی بنا رہے ہیں، اور وہ جناب وہ مسالہ لے کر کرنڈی لے کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے انٹیلیجنٹ ہیں یہ لوگ کہ دنیا جہاں کی زبانیں جانتے ہیں، اور جس زبان کا آدمی وہاں سے گزر رہا ہو یہ پہچان لیتا ہے اور اسی کی زبان میں بھیک مانگتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ
بلکہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے ہائی وے پر جب مختلف ہوٹلز اور پیٹرول پمپس پر گاڑیاں رکتی ہیں تو یہ وہاں پر بھی بھیک مانگتے ہیں اور مختلف زبانوں میں بھیکیں مانگتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں سے آ کر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بڑی کار میں سے 4 افراد نکلے اور چاروں سمت میں الگ الگ تقسیم ہو گئے اور مختلف گاڑیوں سے نکلنے والے لوگوں سے, بسوں سے اترنے والے نمازیوں اور حاجیوں سے, عبادت گزاروں سے بھیکیں مانگ رہے ہیں. اور ان میں کثیر تعداد 99% میں نے اب تک تعداد پاکستانی کی دیکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. اللہ تعالی اس برے فعل سے ہمیں بچائے اور مسلمانوں کو اپنی آخرت خراب ہونے سے بچائے, اپنی آخرت خراب کرنے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے روز محشر بھی, اس دنیا میں بھی, اور اللہ تعالی حلال روزی کمانے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.